اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیت گزشتہ روز یہ حدیث بیان کی گئی کہ جس کے اندر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اور بد ان کی صحبت ایسے ہے جیسے کستوری والے کی، اور فرمایا کہ بٹھی پھونکنے والے کی ہوتی ہے۔ اگر نیک کی صحبت کے اندر بیٹھو گے تو تم بھی نیک بن جاؤ گے، اگر برے کی صحبت کے اندر بیٹھو گے تو تم بھی برے بن جاؤ گے۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری صحبت کیسے بندوں سے ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو پھر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، یعنی کہ اگر ہماری دوستی کسی برے سے ہے تو پھر ہمارا انجام بھی تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہماری دوستی نیک سے ہے، نمازی سے ہے، پرہیزگار سے ہے، رزق حلال کمانے والے سے ہے، تو پھر ہمارا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، فرمایا کہ آدمی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کہ جب انسان کسی کی صحبت کے اندر جا کر بیٹھتا ہے تو اس کو اس سے محبت ہوتی ہے تو جا کر اس کی محفل میں بیٹھتا ہے، بغیر محبت تو کوئی نہیں کسی کی محفل کے اندر جاتا۔ تو اگر ہماری محفل، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا اگر بروں کے ساتھ ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم ان کو محبت کرتے ہوں گے تو ان کے پاس بیٹھیں گے۔ تو جب ہم ان کے پاس بیٹھیں گے تو کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج ہماری صحبت نیک لوگوں سے ہوگی، اللہ والوں سے ہوگی، علم دین حاصل کرنے والے یا علم دین پڑھانے والے یا علم دین رکھنے والے کے ساتھ ہوگی، تو کل پھر ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج دیکھو کہ ہم کیا اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان عورت سے 4 وجوہات کے بنا پر نکاح کرتا ہے، یا کوئی والدین اپنے بیٹے کے لیے 4 وجوہات کی وجہ سے کوئی بیٹی کسی عورت کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا ایسی عورت سے ہمارے بیٹے کا نکاح ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی قسم یہ ہے کہ جب انسان کسی سے شادی کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ عورت مالدار بھی ہے یا نہیں، اس کے پاس مال و دولت بھی ہے یا نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیا اس کے حسب نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے۔ اور پھر فرمایا تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ کیا یہ عورت حسن و جمال والی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ چوتھی قسم یہ ہے کہ یہ دیکھتی ہیں کہ اس کا دین کیسا ہے، کیا اس عورت کے پاس علم دین بھی ہے یا نہیں، یہ دین کے اوپر چلنے والی بھی ہے یا نہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان 4 میں سے ہمیں ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ حسن و جمال بھی آ گیا، حسب نسب خاندان بھی آ گیا، مال و دولت بھی آ گئی، علم دین کی بات بھی آپ نے فرما دی، تو ان 4 میں سے ہم ترجیح کس کو دیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ترجیح اس چیز کو دو کہ دیکھو کہ جس عورت سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، اپنی یا اپنے بیٹے کی، اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی،
تو فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ جس عورت سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو کیا اس کے اندر دین اسلام کتنا ہے، دین اسلام کو تم ترجیح دو۔ لیکن آج ہم جس بات کو نبی کریم علیہ السلام نے ترجیح دینے کا حکم دیا، ہم نے اس بات کو پس پشت ڈال دیا۔ جب ہم رشتہ لے کر جاتے ہیں یا کوئی ہمارے ہاں رشتہ لے کر آتا ہے تو قرآن کی بات تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیا بیٹی نے قرآن بھی پڑھا ہے یا نہیں، اس کو نماز بھی آتی ہے یا نہیں، اس کو حلال و حرام کی تمیز بھی ہے یا نہیں، اس کو وضو کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے یا نہیں۔ یہ بات نہ آج تک آ کر کسی نے ہم سے پوچھی جو ہم سے رشتہ لینے کے لیے آئے، نہ ہم نے کسی سے پوچھی جس کے پاس ہم رشتہ لینے کے لیے گئے۔ پہلی بات یہی ہوتی ہے، یہ بلکہ آج بات نہیں، آج ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم رشتہ لیتی ہیں تو تم دو گے کیا، اور بیٹی نے تعلیم دنیاوی کتنی حاصل کی ہے، کیا اس کی کہیں ملازمت بھی ہے یا نہیں۔ ہم ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں جو دنیا کے اندر رہ جانے والی ہیں، کل من علیہا فان، جو چیزیں فنا ہونے والی ہیں، لیکن جو چیز بقا والی ہے، جس نے ہمیں میدان قیامت کے اندر نجات دلانی ہے، رسوائی سے بچانا ہے، تو آج ہم اس چیز کو تو ترجیح ہی نہیں دیتے۔ آج والدین کی طریقہ کیا ہے، خاص طور پہ بیٹی کے معاملے کے اندر، کہ وہ ہماری بیٹی بس ایف اے کر جائے، بی اے کر لے، کوئی ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لے، کوئی ڈاکٹری کا کورس کر لے، کوئی انجینئر بن جائے تاکہ اس کو اچھا رشتہ مل جائے۔ لیکن آج تک ہم نے نہ خود اپنی بیٹی کو یہ تعلیم دی کہ اس کا رہنا سہنا، اس کا حلال و حرام، اس کو پلیتی پاکیزگی کا پتہ چل جائے، اس کو اس کے اندر ہم قرآن کی تعلیم، دین اسلام کی تعلیم اس کو دلائیں، تاکہ یہ کل جب کسی اور گھر کے اندر جائے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے اپنے میاں سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے سسر سے کیسے بات کرنی ہے، اپنی ساس سے میں نے کیسے بات کرنی ہے، ان کا حق میں نے کیسے ادا کرنا ہے، اور آگے جب اس کی اولاد ہوگی تو اس نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ دیکھو کہ حضور احمد علیہ السلام نے ہما قسمی طریقے سے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھائی۔ یہ دیکھو کہ گزشتہ ایک جمعے کے اندر یہ بات بیان ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا ہو یا بیٹی ہو 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، جب 10 سال کا ہو جائے تو فرمایا کہ اگر نماز نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ۔ لیکن آج تک ہم نے کبھی اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے ایسا طریقہ اپنایا کہ اگر نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کو مار کر ہم نے نماز کے لیے اٹھایا ہو، اگر وہ کمانے کے لیے نہ جائے تو پھر مارتے ہیں، کما کر لا کر ہمیں نہ دے تو پھر اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مار کے باوجود بھی اگر تمہاری اولاد نماز نہ پڑھے تو اس کا بستر الگ کر دو۔ مقصد کیا ہے کہ اس کو تم نماز کے لیے اپنے گھر سے نکال سکتے ہو، لیکن آج تک ہم نے نماز کے لیے تو اپنے بیٹے کو گھر سے نہیں نکالا، لیکن اگر کما کر نہ دیا تو پھر اس کو گھر سے نکال دیا۔ ان کے الٹا ہم عمل کرتے ہیں، جو صحیح طریقہ ہے اس کے اوپر ہم خود نہیں چلتے۔ ہاں اگر کوئی اپنے بیٹے سے کہہ بھی دیتا ہے کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھو، تو آگے بیٹے کے پاس بھی جواب ہوتا ہے کہ ابا خود تو پڑھتے نہیں، مجھے کہتے ہو کہ تم پڑھو۔ تو پہلے ہمیں خود عمل کرنا ہے، جب خود عمل کریں گے، پہلی تو یہ بات ہے کہ اولاد کو شرم آ ہی جائے گی کہ دیکھو کہ بزرگ ہمارے وہ تو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ اگر اتنی شرم ان کو نہیں آتی تو خود عمل کرنے کے بعد پھر جب ہم ان کو کہیں گے تو پھر یہ اثر ان کے اوپر بھی ہوگا۔ تو جب تک ہم خود عمل پیرا نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم بات بات پہ یہی بات کرتے ہیں، بار گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی، بار دوستوں کے اندر ہوتے ہیں تب بھی، کسی بھی محفل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی یہی بات ہوتی ہے کہ یار معاشرہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ تو معاشرے کے اندر رہتے کون ہیں؟ ہم ہی تو رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم خراب ہو گئے، ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو گیا، ہمارے محلے کا ماحول، ہمارے گاؤں کا ماحول خراب ہو گیا، الٹا کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے۔ تو معاشرے کو تو خراب کرنے والے ہم ہی ہیں۔ تو ہم آج
یہ تہیا کر لے کہ گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ کر آئندہ رب سے یہ وعدہ کر کے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا شروع کر دیں تو 10 دن کے بعد ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ جب تک ہم گناہ کریں گے ہی نہیں تو ہمارا معاشرہ کیسے خراب ہوگا؟ تو جب ہم گناہ کے راستے پہ چلیں گے، بدکاری کے راستے پہ چلیں گے، حرام خوری کے راستے پہ چلیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارا معاشرہ تو خراب ہوگا ہی ہوگا. تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیکم.